ایک جگہ میں شادی میں اس میں گیا فاتحہ میں، تو ایک عورت نے مجھے کمرے میں بلایا، کہنے لگی سید صاحب میرے پاس تشریف لائیے۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا بڑی خوشی، یہ تو بڑا لنگر کر رہا ہے۔ کہنے میری بات تو سن لے، میں نے بتایا۔ کہنے لگی لنگر تو بڑا کرتا ہے مگر اس سے کہے ایک ہفتے میں 100 روپے تو مجھے دے دیا میرے کرے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں سب بہت اچھے اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک بتعالیٰ تمام لوگوں کو خوش اور آباد رکھے۔ سواگت ہے آپ کا شانو رضوی آفیشیل میں۔ میں شانو خان، آپ دیکھ چکے ہیں سید صبا حتمیہ کی ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ اتنا عمدہ بیان ہے کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو اس بیان کو سننا لازمی ہے، اور مکمل بیان سن کر جانا، اس کے بالکل بھی نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں سید صاحب کی بات اتر جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھے، اور اپنے ماں باپ کی عزت کیا ہے، قدر کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے وہ سمجھ جائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے لگے۔ ماں باپ کے تعلق سے بہت ہی نصیحت آمیز مفتی صبا حتمیہ صاحب کا یہ بیان ہے، سن کر مکمل ضرور جانا۔ سنیں یہ بیان۔ ایک جگہ میں شادی میں اس میں گیا فاتحہ میں، تو ایک عورت نے مجھے کمرے میں بلایا، کہنے لگی سید صاحب میرے پاس تشریف لائیے۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا بڑی خوشی، یہ تو بڑا لنگر کر رہا ہے۔ کہنے میری بات تو سن لے، میں نے بتایا۔ کہنے لگی لنگر تو بڑا کرتا ہے مگر اس سے کہے ایک ہفتے میں 100 روپے تو مجھے دے دیا کرے کم سے کم۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی 100 روپے بھی نہیں دیتا، دوائی کے لیے پریشان رہتی ہوں، اور جب میں اس کا باپ مرا تھا نا تو میں پان کھاتی تھی، مگر 1 سال کے بعد اس نے پان بھی رکھوا دیا کہ تیرا پان کا خرچہ میں نہیں اٹھا سکتا۔ اور کہنے لگی اس سے کہو میں بوڑھی ہوئی ہوں مگر اندھی نہیں ہوئی ہوں، یہ چیزیں لے کے آتا ہے، یہ پھل لے کے آتا ہے، یہ فروٹ لے کر کے آتا ہے، اور یہ میٹھا لے کر کے آتا ہے، اور اپنے بچوں کو دیتا ہے۔ کیا میں نے اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ کہ یہ مجھے پھل دکھاتا تک نہیں، بیوی کی طرف جاتا ہے، بچوں کی طرف جاتا ہے؟ یار بتائیں آپ کتنی گندی بات ہے یہ۔ امی عائشہ فرماتی میرے پاس ایک عورت آئی، دروازہ دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، کہنے لگی میرے بچے کئی دن سے بھوکے، کچھ دے دیجئے۔ اما عائشہ فرماتی میں نے 3 کھجوریں دے دی، اس نے ایک کھجور ایک کے منہ میں، دوسری کھجور دوسرے منہ میں، اور تیسری کھجور وہ اپنے منہ میں رکھنے کا ارادہ کیا۔ بچوں کو دیکھ کر کے منہ میں کھجور رکھ لی، مگر بچوں نے اپنی کھا کے ماں کی طرف کو دیکھا تو ماں کھانے والی تھی بھوکی، مگر منہ سے کھجور نکالی، 2 ٹکڑے کیے، آدھی اسے دے دی آدھی اسے دے دی۔ امی عائشہ کہتی میں یہ دیکھ کے روئی تو حضور تشریف لائے، فرمائے عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے ماں کی ممتا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہ ایک عورت بھوکی آئی تھی، اس کے 2 بچے بھوکے تھے، یا رسول اللہ میں نے اسے 3 کھجوریں دی، اس نے ایک کھجور اپنے بچے کو دی، دوسرے بچے کو دی، تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھی، اور پھر جب بچے اپنی کھا چکے تو ماں کی طرف دیکھ لگے تو ماں نے کھجور منہ سے نکالی اور 2 ٹکڑے کر کے بچوں کو منہ میں کھلا دی اور مسکراتی بھی چلی گئی۔ یا رسول اللہ ماں کا دل دیکھ کے مجھے رونا آ گیا ہے، ماں کی ممتا۔ میرے حضور نے فرمایا میرے عائشہ سنو، ماں کا اللہ نے اسی وجہ سے تو اتنا بڑا مرتبہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے عرض کروں میرے بھائیوں یہ ظلم چھوڑ دو۔ ایک بار ماں چلی جائے تو دوسری بار ماں نہیں ملتی ہے۔ ایک بوڑھے حاجی کو میں نے قبر پہ روتے دیکھا اپنی ماں کے، میں نے کہا یار تم تو بوڑھے ہو گئے ہو کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب بیوی ہے، بچے ہیں، سب ہے، مگر ماں کے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ پہلے میں اپنے گھر جاتا تھا تو میری امی میرے لیے دروازہ کھولتی تھی رات کے وقت میں، کبھی رات میں ہی جاتا ہوں اکثر، اب میں جاتا ہوں تو امی کو فالج گر گیا ہے، وہ گھر میں رہتی ہیں مگر جاتا ہوں تو جاگتی رہتی ہیں۔ ایک دن مجھے بلایا تو مجھ سے میں نے کہا امی نیند نہیں آئی؟ تو میرا ہاتھ پکڑ کے پھر رونے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹے جب تمہاری گاڑی کی آواز سنتی ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہنے لگی تم حضور کے جلسے میں جاتے ہو، اتنی دعا کر دو کہ اللہ میرے ہاتھ پیر ٹھیک کر دے کہ جب تم آیا کرو تو تمہاری گاڑی کھولنے کی چلی جایا کروں۔ اللہ اکبر۔ یار ماں ہوتی ہے، اپنے کتنے بچوں کا خیال ماں باپ دونوں رکھتے ہیں، مگر 2 ماں باپوں کو بچے آج نہیں رکھتے، اور بڑھاپے میں ملتے ہیں ماں باپ، یار ان کا قدر کرو، ان کی خیال رکھو، ان سے محبت کرو۔ وہ چلے گئے تو پھر دوسری مرتبہ تو نہیں آئیں گے نا۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا میرے باپ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا سید صاحب۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بے دخل کر دیا۔ میں نے کہا تم نے ستایا ہوگا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر عید کے دن اس سے عید مل لینا، عید آنے والی۔ کہنے لگا عید نہیں ملوں گا۔ میں نے کہا تم نے
ने ईद मिलनी है और दुरूद भी पढ़ना है, समझा कोई अमल है। गया ईद के बाद आके बोला, बाप राजी हो गया, रोने लगा। मैंने क्या हुआ? कहने लगे मैंने ईद वाले दिन अब्बा से कहा ईद मिलूंगा, दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा, जबरदस्ती अंदर गया। मैं कहा अब्बा ईद मिलूंगा, मैं नाराज थे ना तो हटाने लगे पीछे को। कहते मैंने जबरदस्ती बाहों में बसा लिया। और मैंने जब अपनी बाहों में जकड़ा है ना अपने बाप को, तो कहते मेरा बाप जो है ना थोड़ी देर तो मेरी मुखालफत करता रहा, मगर जब मेरे सीने की गर्मी उसके सीने तक पहुंची तो मेरा बाप फिर फूट फूट के रोने लगा। मैंने देखा अब्बा रो रहे थे। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे आज तूने मुझे जितनी इज्जत दी है इतनी कभी इज्जत नहीं दी है। मैं तुझे आवाज देता तो सुनता नहीं था। तू क्या समझता है मेरी कमाई ये दौलत है? मेरी कमाई तो तू है मेरे बेटे। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी को मैं उजाला किया है। मैंने परदेश काटे हैं, मैंने मजदूरियां की हैं, मैंने तब तू इतना बड़ा हुआ है और बड़े होकर तू मुझे सताता था। कहने लगा सैयद साहब बहुत लोगों से ईद मिला हूं मगर जितना बाप से ईद मिलने में मजा आया कभी इतना मजा नहीं आया। यार अपने बापों से ईद मिला करो। ये चली गई दौलत तो फिर नहीं मिलेगी। कभी अपने बाप के हाथ चूम के देखो, किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं है जो बाप के हाथ चूमने में मजा है। किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं है जो माँ के हाथ पैर चूमने में मजा है। मेरे हिसाब से तो ये सबसे पहले इज्जत के लायक ये माँ बाप है जो घर में बैठे, इनसे मोहब्बत करो, इन्हें मनाओ। ये जो बूढ़े तुम्हारी जन्नत और दोज़ख की जमानत है इन्हें राजी कर लो। और लोगों मौत मुख्तसर है। उमर जैसा इंसान औरत के सामने खड़े कहते हैं तू उमर को माफ कर दे। कहने लगी चल तेरे कहने से माफ करती हूँ। कहा तो फिर लिख के दे दे। कहा मैं लिख के तो नहीं दूंगी, मैं जानती नहीं हूँ लिखना। कहा तो मैं लिख लेता हूँ, तू दस्तखत कर देना। कहा ठीक है। हजरत उमर दस्तखत करवाने वाले थे और वो औरत आ गई। उसमें क्या लिखा था? एक औरत नाराज हो गई थी, उमर ने उसे भी राजी कर लिया है। और वो औरत वो हजरत अली आ गए, हजरत हुज़ैफा आ गए। हजरत अली उमर कहने लगे दस्तखत करो। हजरत अली आ गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ बैठे, हम आपको ढूंढ रहे थे। औरत ने कहा कौन अमीरुल मोमिनीन? कहा यही तो अमीरुल मोमिनीन है। कहा ये उमर है? कहा। औरत बोली उमर जरा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे उमर, मुझे माफ कर दे। कहा क्यों? कहा मेरे घर में तूने झाड़ू लगाई, मेरा काम किया, मुझे नहीं पता था, मैं तुझे नौकरों की तरह आवाज दे रही थी, तू ऐसा इंसान है, मैं तेरे बारे में बदगुमानी का शिकार थी। उमर बोले तू मदीने में रहती है, अगर मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा तो फिर हुजूर को क्या जवाब दूंगा? फिर हजरत अली से बोले ले अली जब मैं मरूं तो मेरे कफन पे ये रुक्का रख देना, हुजूर आएंगे तो कहूंगा या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाएंगे कैसी हुकूमत करके आया? कह दूंगा या रसूल अल्लाह एक औरत भी नाराज हो गई थी, मैं उसे भी देखिए मना के लाया हूं, लिखवा के भी लाया हूं या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूं उमर जब इतने लोगों से माफी मांग सकता है तो तुम अपनी माँ से माफी नहीं मांग सकते? अपनी बहनों को मनाओ यार, बहनों को मनाओ, भाइयों को मनाओ, मोहब्बत करो, मोहब्बत आगे बढ़ाओ, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह से नौजवानों तुमसे गुजारिश करता हूं कि तुम अपने रब से माफी मांगो खुदा के वास्ते। एक किफल नाम का नौजवान था, लड़कियों के साथ जिना करता था। हुजूर फरमाते हर रात नई लड़की मंगाता था और जिना करता था। एक फरमाते मेरे आका करीम के एक रात एक लड़की आई तो रोने लगी। इसने कहा तू रो क्यों रही है? मेरी रात खराब कर रही है, क्या तुझे पैसे नहीं मिले? वो कह लगी ओ जालिम सब कुछ पैसा नहीं होता, मेरे बहन भाई मर गए मजबूरी, मेरे माँ बाप मर गए, बहन भाई भूखे, मजबूरी में आई हूँ। और कर डर किससे रही? अल्लाह से डर रही हूँ, आज तक मैंने गुनाह नहीं किया। सोच रही मालिक मुझे माफ कर देना, मैं गुनाह कर रही हूँ। तो कहने लगा तू अल्लाह से डरती है? कहा। इतनी रोई वो लड़की खड़े हो के तुझे क्या पता जालिम मैं कितनी नेक हूँ, मैंने कभी गुनाह नहीं किया था, मगर आज अपने बहन भाइयों की वजह से। हुजूर फरमाते उसके रोने से उसके आंसू धुल गए। उसके आंसू जब धुले ना अल्लाह अकबर, वो उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। वो कहने लगा जा मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, जा तूने मेरी अकल ठिकाने लगा दी, लिए पैसे ले जा। सारे पैसे दे दिए। हुजूर फरमाते वो तो चली गई, मगर ये रात को रो के बोला मेरे मालिक ज़मीं भी खुदा की, ज़मा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। कहने लगा है मेरे मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी तो कोई हद नहीं है। मेरे मालिक तौबा करना मेरा काम है, कबूल करना मेरा तेरा काम है। ऐसी हिचकियां लगी, मर गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है मेरे मौला तेरे तौबा तू उस पर खोल देता है, मर गया, दिल का दड़ा पड़ा। सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाता था, इसका बदकार का जनाजा, इसका खतरनाक इंसान का, इस बदकार का कोई नहीं उठाता था। जब किसी ने जनाजा नहीं उठाया ना, अल्लाह ने उसके दरवाजे बड़े बड़े लफ्जों में लिखवाया क्या? इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, किसे? जिसने रात को तौबा की थी। ए लोगों मैंने अपने हाथ से 18-18 साल के लड़कों को ले लाया, 18-18 साल।
ان کے ایک لڑکے کے میں نے کھوپڑی اٹھائی نا نیچے سے، تو اس کے میری انگلی پہ اس کی ہڈی لگ گئی، پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا، میں رونے لگا۔ ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہو، کیا تکلیف ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں، موت کا خیال آ گیا، میں مومن ہوں نا، مسلمان ہوں، منافق تو نہیں ہوں نا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جب حضور فرماتے ہیں مردہ ہاتھ اٹھاتا نا، مردے کا غسال، غسل دینے والا، تو وہ کہتا آرام سے اٹھا، تیرے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا جب اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کے تو پوسٹ مارٹم ہوا ہے، چیرا گیا ہوگا شراب پی کے، اور پھر شراب پی کے چیرنے کے بعد پھر پلاسٹک کی ستلی سے سیتے ہیں۔ کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، میرے مالک میں سفر میں رہتا ہوں، مجھے ایمان والی موت دینا میرے رب، اور مجھے میرے مالک پوسٹ مارٹم سے بچا لینا میرے پروردگار۔ لوگوں سب تمہیں اور مجھے چھوڑ کے قبر میں سے جانے والے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب سے توبہ کریں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ بتاؤ دوستو کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کی تقریر سن کر توبہ کریں گے؟ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اور عمدہ تقریر کرتے ہیں یہ۔ ان کی تقریر سننے کے بعد کافی نوجوان اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں، چہرے پہ سنت مصطفیٰ بھی رکھاتے ہیں، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، اور بے شک ایسا ہی مقرر ہونا چاہیے جو لوگوں کے اندر دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیدا کرے۔ یہ نہیں کہ ادھر کی چٹکلے بجائے ادھر کے چٹکلے بجائے ہنسی دلائی پیسے لیے چلتے بنے۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، صرف کہنا یہی چاہتا ہوں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے علم سے نوازا ہے تو وہ اپنے علم کا ایسے ہی استعمال کرے، لوگوں کو توبہ کرائے، لوگوں کو سنت کے راستے پر لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تمام لوگوں کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔